فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 95 ہے اور پارٹ نمبر 11 ہے اور چھٹی فصل ہے۔ چھٹی فصل کا عنوان ہے سور پھونکنے اور اشیاء کے فنا ہونے کا بیان۔ واضح ہو کہ بہت سی آیتیں سور پھونکنے پر دلالت کرتی ہیں۔ عامہ اور خاصہ کے طریقوں سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے اسرافیل علیہ السلام کو خلق فرمایا اور انہی کے ساتھ ایک عظیم سور پیدا کیا، یعنی ایک بھونپوں جس کا ایک سرا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور جس روز سے وہ پیدا ہوئے سور کو منہ لگائے خدا کے حکم کے منتظر ہیں کہ جس وقت حکم خدا پہنچے سور پھونکے۔ چنانچہ حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں فرمایا ہے کہ اسرافیل صاحب سور جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اے خدا سور پھونکنے اور امر قیامت برپا کرنے کی تیری جانب سے اجازت کے منتظر ہے۔ پھر وہ سور پھونک کر مردوں کو زندہ اور آگاہ کریں گے جو قبروں میں اپنے اعمال میں گروی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے سور پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے جو جمع کرنے کا حق ہے، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ جس روز سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو نیکی یعنی راست باز آنکھوں کے ساتھ محشور کریں گے، اور سورہ مومنین میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نسبوں کا تعلق باقی نہ رہے گا، اور سورہ نمل میں فرمایا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے ساکنین نالہ و فریاد کریں گے، کہتے ہیں کہ شدت خوف سے مر جائیں گے سوائے اس کے جس کو چاہے وہ نہ مرے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت اسرافیل علیہ السلام و حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو نہ مریں گے، اور سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ اہل عالم ایک صدائے عظیم کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑ لے گی جبکہ وہ اپنے دنیاوی معاملوں اور جھگڑوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد پہلا سور پھونکنا ہے جس سے سب مر جائیں گے۔ مفسروں نے روایت کی ہے کہ قیامت برپا ہوگی جس وقت کے دو اشخاص خرید و فروخت کے لیے کپڑے بچھائے ہوں گے اور ابھی ان کو لپیٹا نہ ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، اور ایک شخص نے لقمہ توڑا ہوگا اور ابھی اپنے دہن تک نہ لے گیا ہوگا کہ مر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت نہ ہوگی کہ وہ وصیت کر لیں اور نہ اپنے مکانوں اور اہل و عیال کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ یہ آخر زمانے میں ہوگا، ایک صبح کے وقت جب کہ لوگ اپنے بازاروں میں جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے تو سب کے سب مر جائیں گے اور ان میں سے کوئی اپنے مکان واپس نہ جائے گا اور نہ وصیت کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا اور سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جانب اس کے عرش کی طرف اس کے حکم کے مطابق جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے ہم کو اٹھایا اور محشور کیا۔ یہ ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور اس کے پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وہ ایک چنگاڑ ہوگی، پھر فوراً لوگ ہمارے نزدیک ایک مقام پر حاضر ہوں گے۔ اور سورہ سواد میں فرمایا ہے کہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چنگاڑ کا، پھر دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت اہل آسمان و زمین سب بے ہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اور انتظار کریں گے
کہ ان کے ساتھ کیا عمل کیا جائے گا۔ پھر دوسری سورہ میں فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جس دن گناہگاروں پر عذاب کا وعدہ الہی عمل میں آئے گا، اور فرمایا کہ کان لگا کر سنو، جس روز ندا دینے والا قریب سے ندا دے گا کہ لوگ ایک چنگاڑ سنیں گے، تو اس دن بالکل حق اور سچ ہے کہ لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، اور یقیناً ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مردہ کرتے ہیں، اور سب کی پاس گشت ہماری طرف ہے۔ جس روز زمین شگافتہ ہوگی اور لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے، یہ حشر ہے جو ہمارے لیے آسان ہے۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر دشوار ہے اور آسان نہیں ہے۔ الغرض آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ یقیناً سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پھونکنے میں تمام اہل زمین اور اکثر اہل آسمان یک بارگی مر جائیں گے۔ دوسرے مبعوث ہونے کے وقت کے اس کے پھونکنے سے تمام خلائق یک بارگی زندہ ہو جائیں گے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں نالہ و فریاد جبکہ ڈر جائیں گے، دوسری دفعہ بے ہوشی یعنی مر جائیں گے، اور تیسری دفعہ قیام ہے یعنی زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ یہ نادر قول ہے، لیکن معتبر حدیثوں میں 2 مرتبہ سور پھونکنے سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے جو تعویل کی ہے کہ سور صورت کی جمع ہے اور مراد قیامت میں بدنوں میں روحوں کا پھونکنا ہے، بے وجہ ہے، اور ظاہری آیتوں کے منافی ہے، بلکہ ان کے صریح منافی ہے اور معتبر خبروں کے مخالف ہے، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے بسند معتبر سوید بن ابی فاختہ سے روایت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ پہلے سور پھونکنے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کس قدر وقفہ ہوگا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جس قدر خدا چاہے گا۔ لوگوں نے عرض کی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کس طرح پھونکا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ کا پھونکنا تو اس طرح ہوگا کہ خدا اسرافیل کو حکم فرمائے گا کہ دنیا میں نازل ہو، تو وہ سور لیے ہوئے نازل ہوں گے جس کے 2 کنارے یعنی سرے ہوں گے، اور ہر ایک کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ جب فرشتے اسرافیل کو دیکھیں گے کہ سور لیے ہوئے زمین پہ آ رہے ہیں تو کہیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین اور اہل آسمان کو مار ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ الغرض اسرافیل بیت المقدس کی چہار دیواری میں نازل ہوں گے اور کعبہ کی طرف رخ کریں گے، تو اہل زمین اسرافیل کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ خدا نے ان کو اہل زمین کی موت لانے کی اجازت دی، پھر وہ اس سور میں پھونکیں گے اور آواز باہر آئے گی اور اس طرف سے کہ اہل زمین کی جانب جس کا رخ ہوگا، پھر اہل زمین میں سے کوئی صاحب روح نہ رہے گا مگر یہ کہ مر جائے گا۔ پھر دوسری جانب سور پھونکیں گے جو سرا آسمان کی طرف ہوگا، پھر آسمان پر کوئی صاحب روح نہ رہے گا مگر یہ کہ مر جائے گا سوائے اسرافیل کے۔ اس وقت حق تعالیٰ اسرافیل سے فرمائے گا کہ تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے، اور اسی حال سے اس وقت تک رہیں گے جب تک خدا چاہے گا۔ پھر خداوند عالم آسمانوں کو حکم دے گا کہ حرکت اور موج میں آئیں، پھر پہاڑوں کو حکم دے گا کہ رواں ہو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کے زمین کے برابر ہموار ہو جائیں اور پھیل جائیں گے، اور زمین دوسری زمین سے تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوا کہ زمین کے برابر ہموار ہو جائیں اور پھیل جائیں گے، اور زمین دوسرے زمین سے تبدیل ہو جائے گی، یعنی ایسی زمین ہو جائے گی جس پر کوئی گناہ نہ کیا گیا ہوگا، اور آرزو کے ساتھ نمودار ہوئی ہوگی، اور کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی درخت اور کوئی گھاس روئے زمین پر نہ ہوگا، جس طرح پہلی مرتبہ زمین کو پھیلایا تھا اور اپنے عرش کو پانی پر قائم کرے گا جیسا کہ پہلی مرتبہ چھوڑا تھا، اور اس کا استقلال عظمت و قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اس وقت خداوند جبار جل جلالہ بڑی بلند آواز سے ندا دے گا جو آسمان کے کناروں تک پہنچے گی۔
اور فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، اور چونکہ کوئی نہ ہوگا کہ جواب دے اس لیے خود جواب میں فرمائے گا خدائے یگانہ و قہار کی بادشاہی ہے، اور میں نے تمام خلائق کو خلق کیا ہے اور ان کو مار ڈالا۔ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور نہ کوئی شریک ہے اور نہ وزیر۔ میں نے تمام خلق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، میں ان کو مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ پھر خداوند جبار اپنی قدرت سے سور پھونکے گا اور آواز اس طرف سے نکلے گی جو آسمان کی جانب ہوگا، پھر آسمان میں کوئی نہ رہے گا مگر یہ کہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کھڑا ہوگا جیسے کہ تھا، اور حاملان عرش واپس ہوں گے اور بہشت و دوزخ حاضر ہوں گے۔ اسی طرح اہل زمین زندہ ہوں گے اور تمام مخلوقات حساب کے لیے محشور ہوگی۔ پھر حضرت بہت روئے اور تفسیر علی بن ابراہیم اور کتاب زید نرسی میں عبید بن زرارہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب خداوند عالم اہل زمین پر موت طاری فرمائے گا تو اتنی تاخیر کرے گا جتنی خلائق کو خلق کرنے میں کی تھی، اور جتنی تاخیر ان کے مار ڈالنے میں کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر پہلے آسمان کے ساکنین پر موت طاری کرے گا اور اسی حالت پر ان کو چھوڑ دے گا، اتنی تاخیر کے ساتھ جتنی دیر میں خلائق کو خلق کیا، اور جتنی دیر تک اہل زمین اور اہل آسمان کو موت سے ہمکنار کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر دوسرے آسمان کے رہنے والوں کو مار ڈالے گا اور اسی طرح ان تمام مدتوں سے زیادہ تاخیر فرمائے گا۔ پھر تیسرے آسمان والوں پر موت طاری کرے گا، اسی طرح ہر آسمان والوں کی موت میں تمام گزشتہ زمانوں کے بقدر تاخیر فرمائے گا، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام نے 7ویں آسمان تک کے ساکنین کے لیے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تاخیر فرمائے گا گزشتہ زمانوں کے بقدر بلکہ اس سے زیادہ۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو مار ڈالے گا، پھر تمام گزشتہ زمانوں سے زیادہ تاخیر کرے گا، پھر جبرائیل علیہ السلام پہ موت طاری کرے گا اور گزشتہ تمام زمانوں کے بقدر اور اس سے زیادہ تاخیر کرے گا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کو اور گزشتہ زمانوں سے زیادہ گزارنے کے بعد ملک الموت پر موت مسلط فرمائے گا، اور تمام زمانوں کی مدت سے زیادہ تاخیر کے بعد فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر آپ ہی جواب میں فرمائے گا خدائے یکتا و قہار کی۔ وہ جباران عالم کہاں ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے؟ وہ غرور کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر خلائق کو واپس کرے گا، یعنی زندہ کرے گا اور خلق کرے گا۔ عبید نے کہا میں نے عرض کی کہ ایسی کوئی چیز ہوگی؟ الغرض میں نے ان زمانوں کو بہت طولانی شمار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ خلائق کو پیدا کرنے سے پہلے کے زمانے بہت طویل ہیں، کیا تم ان سے آگاہ ہوئے کہ ان پر مطلع نہ ہوگے؟ اس بارے میں حاشیے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بحسب ظاہر سابقہ آیتوں اور حدیثوں کے ظاہر مطالب کے منافی ہے، جو اس پر دلالت کرتی تھی کہ آسمان کے اکثر ساکنین ایک ہی مرتبہ سور پھونکنے پر مر جائیں گے، اور یہ حدیث چونکہ اس کا راوی ناواقف ہے ان آیتوں اور حدیثوں کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ خلق کی روحیں اور بدن یہ اکثر معدوم ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ مذکور ہوگا، اور یہ کوئی عقل سے دور بات نہیں ہے جو بعض کہتے ہیں کہ جب تمام خلائق معدوم ہو جائیں گی تو لامن الملک الیوم کا خطاب بے فائدہ ہے، کوئی مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ حکیم علیم سے جو کچھ صادر ہوتا ہے یقیناً کسی حکمت کے ضمن میں ہوتا ہے جس کی مصلحت ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں مکلفین کے لیے کوئی لطف ہو کہ جب مخبر صادق علیہ السلام نے اس خبر کو ان کے واقع ہونے کے بعد بیان فرمایا ہے تو وہ اس کا باعث ہو کہ ان کی نظر میں بے اعتبار ہو اور ان کی عزت و حکومت پر مغرور نہ ہو جائیں، اور خداوند تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر عالم میں اس کی یکتائی کا علم زیادہ ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے اشیاء کا فنا ہونا، اس میں شک نہیں ہے کہ ذات الہی کے سوا تمام زندہ ہستیاں مر جائیں گی اور مرنے کے بعد قیامت میں زندہ ہوں گی، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ آیا ارواح اور اجساد اور اجسام جو کچھ خدا یکتا کے علاوہ ہے سب معدوم ہو جائیں گے یا روحیں باقی رہیں گی۔
روحوں کے علاوہ تمام آسمان و زمین اور تمام اجساد معدوم ہو جائیں گے، پھر حق تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، ان میں سے کوئی قطعاً معلوم نہ ہوگا اور ان میں روح واپس آئے گی۔ اور عامہ کے متکلمین کے اس بارے میں اقوال بہت زیادہ ہیں جن کے ذکر سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور ہر ایک نے اپنے مذہب پر آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اور فنا کے قائل لوگوں نے بھی خداوند عالم کے اس قول سے استدلال کیا ہے، هو الاول والآخر كل شيء هلك الا وجهه كما بدانا اول خلق نعيده كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اور عدم فنا کے قائل لوگوں نے ان آیتوں کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے جو دلالت کرتی ہیں کہ تمام اجزاء متفرقہ کے ساتھ حشر ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کسی رخ سے صریح نہیں ہے، اور یہ عقلیہ دلیلیں دونوں جانب سے دخیل ہیں اور دونوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ اکثر متکلمین عامہ کی تنقید ارواح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معدوم نہیں۔ اکثر متکلمین امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مکلفین کے اجساد و ارواح معدوم نہیں ہوتے، چنانچہ خواجہ نصیر نے تجرید میں کہا ہے کہ سمعی دلیل جسموں کے فنا ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور مکلف میں تفریق اجزاء کے ساتھ تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوا ہے۔ لیکن بعض معتبر حدیثیں اشیاء کے فنا اور معدوم ہونے میں صریح ہیں، جیسا کہ بیان کی جا چکی کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک زندیق کے جواب میں فرمایا کہ روح باقی رہتی ہے یہاں تک کہ سور پھونکا جائے، اس وقت اشیاء باطل ہوں گی اور فنا ہو جائیں گی، نہ کوئی جسم رہے گا اور نہ کوئی محسوس، پھر اشیاء کو واپس لائے گا جس طرح مدبر نے اس کی ابتدا کی تھی، اور وہ 400 سال کی مدت ہے کہ خلق اس میں قطع ہو جائے گی، اور یہ دونوں سور کے درمیان کی مدت ہے۔ اور نہج البلاغہ کے بعض خطبوں میں کہ ان میں سے اکثر کو متواتر جانتے ہیں، مذکور ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ان کے وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ان کا موجود ہونا واپس ہوگا جیسے ان کا مفقود ہونا، اور اشیاء کا پیدا کرنے کے بعد فنا کر دینا اس قدر تعجب خیز نہیں جس قدر ان کو عدم سے وجود میں لانا حیرت انگیز ہے۔ اور کیوں کر ایسا نہ ہو، حالانکہ اگر تمام دنیا کے حیوانات، پرندے، چارپائے اور ان کی ہر قسمیں، اور تمام احمق اور بزرگ اور تمام امتیں جمع ہوں اس پر کہ ایک بشا کو پیدا کریں تو اس پر قادر نہیں ہو سکتی، اور اس کی کوئی صورت ان کی سمجھ میں آئے۔ بے شک ان کی عقلیں ان کے علم میں حیران ہوتی ہیں، اور ان کی قوتیں عاجز و بے بس و بے قرار رہتی ہیں، اور اقرار کرتی ہیں کہ وہ خود مقہور ہیں، اور ان کے پیدا کرنے سے عجز کا اعتراف کرتی ہیں، اور ان کو فنا کرنے سے اپنی کمزوری کا اقرار کرتی ہیں۔ بے شک خداوند قدیر تنہا دنیا کو فنا کرنے کے بعد زندگی واپس لاتا ہے، جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی، جس طرح پیدا کرنے سے پہلے ایسا ہی تھا، اور دنیا فنا ہونے کے بعد نہ وقت ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ زمان اور نہ کوئی حس۔ اس وقت اجل اور اوقات معدوم ہوں گے، اور سال اور گھڑیاں زائد ہوں گی، سوائے خدا کے کچھ نہ ہوگا جس کی جانب ہر شے کی بازگشت ہے۔ جس وقت کے ان کو ایجاد کیا وہ کچھ طاقت نہیں رکھتے تھے، اور جس وقت فنا کرے گا کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ روک دینے کی طاقت رکھتے تو بے شک ان کی بقا ہمیشہ کے لیے ہوتی، اور جس وقت کہ ان کو پیدا کیا اپنی بادشاہی کی تقویت کے لیے نہیں پیدا کیا، یا زوال و نقصان سے خوف، یا دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے، یا وحشت و تنہائی میں ان سے انس حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور پیدا کرنے کے بعد جبکہ ان کو فانی کرے گا تو اس کے لیے کوئی ملال کا باعث نہ ہوگا کہ نہایت تدبیر و حکمت سے پیدا کیا تھا، یا ان کی بقا اس پر گراں اور دشوار رہی ہو، اور ان کو فنا کرنے کے بعد زندگی میں پھر واپس لائے گا بغیر اس کے کہ ان کی اس کو کچھ ضرورت اور حاجت ہو، یا ان سے مدد و استعانت حاصل کرے۔ یہ خطبہ تمام چیزوں کے فنا ہونے میں صریح ہے، اس بنا پر
آئندہ معدوم کے جواز کے قول کا اقرار اور ان وجہوں کا مجبوراً اقرار و اعتراف جو معاد کی تصحیح کے لیے معدوم کے اعادے کی رکاوٹ کے قول کے ساتھ کہا ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور سب سے زیادہ واضح اور ظاہر معدوم کے اعادے کا عقلاً اور شرعاً جواز ہے جب وہ چیزوں کو عدم کی پوشیدگی سے وجود میں لا سکتا ہے تو کیوں ان کے عدم کے بعد ایجاد نہیں کر سکتا، حالانکہ امکان کی حد سے باہر نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے جواز پر بداہت کا دعویٰ کرے جائز ہے، لیکن فنائے مطلق کی حدیثیں اس حد تک نہیں پہنچی کہ فائدہ حاصل کرنا قطع کر دیں، لہذا خبروں حدیثوں کو رد نہ کرنا چاہیے، احتمال بلکہ ظن کے درجے میں ڈال دینا چاہیے۔ اب ہم واپس اپنے صفحے کی جانب چلتے ہیں، یہ ہم حاشیے کی ریڈنگ کر رہے تھے۔ اب صفحے پہ 7ویں فصل ہے، ان تمام حالات کے بیان میں جن کی خبر خداوند عالم نے دی ہے کہ قیامت سے پہلے واقع ہوں گے، ان تمام باتوں پر جن کی خبر خدا نے آیات کریمہ میں دی ہے، مقدمات حشر کی حیثیت سے ان پر ایمان لانا چاہیے، اور ملحدوں کے استبعادات یعنی عقل سے دور باتوں اور فلسفیوں کے شبہات کے سبب سے ان میں تعویل نہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جس روز ہم آسمانوں کو کاغذ کے لپیٹنے کے مانند لپیٹیں گے، اور فرمایا ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے اور مختلف رنگوں کے معلوم ہوں گے، پھر فرمایا ہے کہ آسمان شق ہو جائیں گے تو وہ دن سچ مچ آئے گا، اور فرمایا ہے کہ جس روز آسمان کو اپنی جگہ سے دور کریں گے، اور فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور کواکب کے بارے میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ ان کا نور ہر طرف ہو جائے گا اور وہ آسمان سے نیچے گر پڑیں گے، اور آفتاب و مہتاب کا نور زائل ہو جائے گا، اور یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اور پہاڑ کٹے ہوئے اون کی مانند حرکت میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر گریں گے، اور ذروں کے مانند ہوا میں اڑیں گے، یہاں تک کہ زمین سے برابر ہو جائیں گے، اور عظیم زلزلہ زمین میں آئے گا جس سے تمام بلندیاں اور عمارتیں زمین سے برطرف ہو جائیں گی اور زمین کے برابر ہو جائیں گی، جس میں کوئی بلندی نہ رہے گی، اور فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہاڑوں کے بارے میں لوگ تم سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو اکھاڑ دے گا جیسا کہ اکھاڑنے کا حق ہے، پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا کہ اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 1 کے بعد صفحہ نمبر 2 اور 3 آگے پیچھے سے مسنگ ہے، یعنی بک میں موجود ہی نہیں ہے، اور صفحہ نمبر 104 ہے، تو اب ہم 104 کی ہی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اور قلینی اور برقی نے محاسن میں روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خطبے میں فرمایا کہ گناہ 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو بخشا جاتا ہے، ایک وہ جو بخشا نہیں جاتا، ایک وہ قسم ہے جس کے عمل کرنے والے کی بخشش کی ہم امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے ڈرتے بھی ہیں کہ شاید نہ بخشا جائے۔ پہلا وہ گناہ ہے جس کے لیے خدا نے دنیا میں عذاب کیا ہوگا، لہٰذا خدا اس سے زیادہ حکیم و کریم ہے کہ بندے پر دوبارہ عذاب کرے۔ دوسرا وہ گناہ جو بعض بندوں کا بعض بندوں پر ظلم ہے، جب خداوند عالم خلائق کے حساب کی جانب متوجہ ہوگا تو اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا، اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ مارے یا کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چھو لے یا کسی سینگ والے حیوان کا بے سینگ والے حیوان کو سینگ مارنا، لہٰذا اس کا قصاص لے گا اور بعض کے حقوق بعض سے دلائے گا، یہاں تک کہ کسی سے ظلم کا بدلہ لینا باقی نہ رہے گا، پھر ان کو حساب کے لیے لجایا جائے گا۔ تیسرا گناہ بندوں کا وہ ہے جس کو خدا نے چھپا دیا ہوگا اور اس کو توبہ کی توفیق دی ہوگی، اور وہ ڈرتا اور روتا ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کی خدا کی رحمت سے امید رکھتا ہوگا، اور ہم بھی اس کے لیے ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود اپنے لیے ہے، اور اس کے لیے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے لیے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس سلسلے میں مؤلف حاشیے میں لکھتے ہیں کہ گویا گناہوں کی یہ تینوں قسمیں مومنین کے گناہوں کی ہیں، کیونکہ کافروں کو دنیا و آخرت میں دونوں جگہ عذاب کیا جائے گا، اور تیسرے قسم کے گناہگار کے بارے میں خوف اس کی توبہ کی شرطوں میں خلل پڑنے کے احتمال کے
اعتبار سے ہے، ورنہ خدا پر اس وعدے کے سبب سے توبہ قبول کرنا واجب ہے جو اس نے کیا ہے، اور خبروں میں مانع زکوٰۃ کے لیے وارد ہوا ہے کہ جو شخص چوپایوں کی زکوٰۃ نہ دے اور مر جائے اس کو ایک ایسے صحرا میں محشور کریں گے جہاں ہر ڈنک والا جانور اس کو ڈنک مارے گا اور ہر زہر رکھنے والا اس کے اوپر چلے گا۔ اب ہم واپس اپنے صفحے کی طرف ریڈنگ کرتے ہیں۔ بہت سی حدیثوں میں عامہ اور خاصہ کے طریقے سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں 4 اشخاص سوار ہوں گے، میں براق پہ سوار ہوں گا، میرے بھائی صالح خدا کے ناقے پر سوار ہوں گے جس کو ان کی قوم نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام میرے ناقہ غضبہ پر، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہشت کے ایک ناقے پر سوار ہوں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ میرے چچا حمزہ ناقہ غضبہ پر سوار ہوں گے۔ ابن باویہ نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناقہ دیکھا جس کا پیر باندھ دیا گیا ہے اور اس کی پشت پر بار ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے مالک سے کہہ دو کہ وہ تیار رہے کیونکہ یہ ناقہ قیامت میں اس سے دشمنی کرے گا۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس اونٹ پر 3 حج اور دوسری روایت کے مطابق 7 حج کرو اس کو بہشت کے چوپایوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اپنی قربانیاں بہتر قرار دو کیونکہ وہ صراط پر تمہاری سواری ہوں گی۔ نیز مروی ہے کہ دنیا میں مجاہدوں کے گھوڑے بہشت میں ان کے گھوڑے ہوں گے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بہشت میں بلعم باور یا باور بے الف با عین واو اور رے، بلعم باور کے گدھے، ناقہ صالح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے اور اصحاب کہف کے کتے کے سوا اور چارپائے نہ ہوں گے، اور اس بارے میں خبریں بہت ہیں، لہٰذا خبروں آیتوں کے ظاہری معنی سے پتہ چلتا ہے کہ جانور محشور ہوں گے اور ان پر جو مظالم ہوئے ان کا بدلہ لیا جائے گا، اور بعض دوسرے حیوانات بعض مصلحتوں کی بنا پر زندہ کیے جائیں گے، بعض ناقہ صالح کی مانند، اور وہ جانور جن کا ذکر کیا گیا بہشت میں داخل ہوں گے، اور وہ جو مکلفوں کے ثواب میں واپس آئیں گے، اور تمام حیوانات کا محشور ہونا اور ان کا انجام جو محشور ہوں گے، اور فرشتوں کا بہشت میں داخل ہونا اور شیاطین کا جہنم میں جانا، سوائے ان میں سے کسی ایک کے جو ایمان لائے ہوں گے۔ چنانچہ بعض شاذ روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گناہگار جہنم میں داخل ہوں گے اور مومنین، جنات ایمان و عمل صالح کے سبب مصاب ہوں گے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یا اعراف میں رہیں گے۔ اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے درجے بنی آدم کے درجوں سے بہت پست ہوں گے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا ثواب اعراف میں ہوگا۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہ قوم جن میں سے مومنین کے بارے میں ایک عالم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ بہشت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، لیکن بہشت اور دوزخ کے درمیان بہت سی چہار دیواریاں ہیں جن میں مومنین، جنات اور شیعہ فاسقین ہوں گے، اور صرف اس روایت سے یہ مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ مجمل طور سے یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ اپنے وعدے کے اقتضاء کے مطابق عمل کرنے والوں کا ثواب بلا شبہ عطا فرمائے گا۔ اور آیتوں کے ظاہری معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ثواب بھی بہشت میں ہوگا، خاص طور سے سورہ رحمان کی آیتیں جن کے ذریعے سے جن و انس پر بہشت کی نعمتوں کا احسان رکھا ہے، لیکن یہ روایت اس کے خلاف دلالت کرتی ہے، اور مفسروں میں سے بعض نے حق تعالیٰ کے اس قول لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان کو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے کسی نے چھوا تک نہیں کی تفسیر میں کہا ہے کہ جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا ثواب ہے اور روحوں میں سے عورتیں رکھتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو حوریں خدا انسانوں کو دے گا کسی انسان نے ان سے مقاربت نہ کی ہوگی، اور جو روحیں جنوں کو دے گا ان میں سے کسی جن نے مقاربت نہ کی ہوگی، اور یہ استدلال ضعیف ہے، اس بارے میں توقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نویں فصل، بچوں اور جنین اور ان کے ایسے کمزوروں کے حالات۔ واضح ہو کہ ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مومنین کے بچے
اپنے باپوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے سبب سے ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملا دیا اور اس سبب سے ان کے باپ داداؤں کے اعمال کے ثوابات میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ آیت مومنین کے اطفال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں جائیں گے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ بالغ لوگ ہیں جن کا عمل اس سے قاصر ہے کہ وہ اپنے باپوں تک پہنچے۔ حق تعالیٰ ان کو ان کے باپوں کے ایمان کے سبب سے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ان کے درجے میں ملحق فرمائے گا۔ اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ باپ بیٹے دونوں داخل ہیں، مگر پہلی تعویل زیادہ ظاہر و زیادہ مشہور ہے۔ عامہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین اور ان کی اولاد بہشت میں ہوں گے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور علی بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں کے اطفال کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تربیت فرماتی ہیں، اور قیامت میں ان کے باپوں کو ان کے بچے ہدیہ میں دیں گی۔ اور کلینی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ لڑکے اپنے باپوں کے ایسے عمل سے قاصر رہے ہوں گے، لہذا خداوند عالم ان کے باپوں سے لڑکوں کو ملحق فرمائے گا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہوں۔ نوادر میں راوندی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایسی خوبصورت عورت کو تزویج مت کرو جس سے اولاد پیدا نہ ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید تم نہیں جانتے کہ اطفال رحمان کے زیر عرش ہوتے ہیں، اطفال رحمان کے زیر عرش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور مشک و عنبر و زعفران کے پہاڑوں میں جناب سارا ان کی تربیت فرماتی ہیں۔ اور ابن باویہ نے فقی میں بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب مومنین میں سے کسی کا بچہ مرتا ہے تو ملکوت سماوات میں منادی ندا دیتا ہے کہ فلاں شخص کا بچہ مر گیا ہے، اگر اس کا کوئی مومن عزیز مر چکا ہو تو اس کو دے دے کہ وہ اس بچے کو غذا دے، ورنہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا جاتا ہے کہ وہ مقدرہ اس کو غذا دیں، یہاں تک کہ اس کے باپ، ماں اور گھر والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو جناب فاطمہ علیہ السلام اس بچے کو اسے دے دیتی ہیں۔ اور بس سند صحیح انہی حضرت سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ مومنین کے اطفال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارا کو دے دیتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بہشت کے اس قصر مرواریدی کے درخت سے غذا دیں جو گائے کے پستانوں کے مانند پستان رکھتا ہے۔ جب روز قیامت ہوگا ان کو عمدہ لباس پہنایا جائے گا اور خوشبو سے معطر کر کے ان کے والدوں کو ہدیہ دیں گے تو وہ اپنے اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں بادشاہ ہوں گے۔ یہ معنی ہے قول خداوند عالم کے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی جو گزر چکی ہے۔ اسی طرح بعض کتب معتبرہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج 7ویں آسمان پر پہنچے اور اس جگہ پیغمبروں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ میرے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ شیعان علی علیہ السلام کے لڑکوں کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں جو گائے کے مانند پستان رکھتا ہے اور چند اطفال ان سے دودھ پی رہے ہیں۔ جب کسی بچے کے منہ سے پستان چھوٹ جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر پستانوں کو ان کے منہ سے لگا دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا
اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات دریافت کیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو اپنی امت کے درمیان چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بہتر خلیفہ آپ نے چھوڑا ہے، خداوند عالم نے ان کی اطاعت فرشتوں پر واجب کی ہے اور یہ فرشتے ان کے شیعوں کے ہیں۔ میں نے خدا سے سوال کیا کہ ان کو میرے سپرد فرمائے تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ یہ جو گھونٹ بھی پیتے ہیں بہشت کے تمام میووں اور نہروں کی لذت اس میں پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بعض بچوں کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیتے ہوں اور بعض کو ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو دیتے ہوں، یا پہلے جناب فاطمہ علیہ السلام کو دیتے ہوں اور وہ معظمہ ان حضرات کے سپرد فرماتی ہوں، اور کافروں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کفر میں اپنے اپنے باپ کے تابع ہیں اور ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ بہشت میں جائیں گے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ خداوند عالم قیامت میں ان کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرے گا، اگر جانے گا کہ اگر وہ دنیا میں رہتے تو اہل سعادت سے ہوتے، ان کو بہشت میں بھیجے گا، اور اگر وہ جانے گا کہ وہ دنیا میں رہتے تو اہل شقاوت سے ہوتے تو ان کو بعض کو بہشت میں اور بعض کو اعراف میں داخل فرماتے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اصل یہی ہے۔ اب صفحہ نمبر 107 کے بعد اس میں صفحہ نمبر 108 اور 109، یعنی وہی آگے پیچھے کا ایک صفحہ جو ہے وہ اس میں پھر مسنگ ہے، اور اب صفحہ نمبر 110 سے ہم دوبارہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں زرارہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے سزاوار و لازم ہے کہ اہل خلاف کے بعض گمراہوں کو داخل بہشت کرے۔ زرارہ نے کہا کہ آپ پر فدا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ امام ناطق مرتا ہے اور اس کے بعد امام تقی کی صورت سے صامت ہوتا ہے اور بظاہر امامت کا دعویٰ نہیں کرتا، لہذا جو شخص اس زمانے میں مرتا ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے۔ اور تعویل آیات باہرہ بے الف با ہے رے اور گول ہے ڈلی ہوئی ہے، باہرہ کے مؤلف نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس قول کی تعویل ہے کہ جو وہ اہل بہشت کی مدح میں فرماتا ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی ان کے گرد کانوں میں گوشوارے پہنے ہوئے ہمیشہ سادہ رو اور مقبول صورت لڑکے چکر لگاتے ہوں گے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اہل دنیا کے لڑکے ہیں جو نیکیاں نہیں رکھتے جن کا ثواب پائیں، اور کوئی گناہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے جس پر معذب ہوں، ان کو اہل بہشت کے خدمتگاروں میں خدا نے قرار دیا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطفال مشرکین کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اہل بہشت کے خدمتگاروں میں پیدا شدہ لڑکوں کی صورت میں بالکل سادہ رو ہوں گے۔ اور شیخ تبریسی نے بھی ان دونوں حدیثوں کی اس آیت کی تعویل میں روایت کی ہے، اور کلینی نے بسند صحیح زرارہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ ان اطفال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ عالم و دانا ہے جو وہ کریں گے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی ان سے ہاتھ اٹھا لو اور ان کے بارے میں کچھ نہ کہو اور ان کا علم خدا پر چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں حاشیے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ مجمل سمجھنا چاہیے کہ عقلی اور نقلی دلیلیں آیتوں اور حدیثوں سے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ حق تعالیٰ عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا، اور اطفال اور جنین اور اس جماعت کے بارے میں جو معذور ہیں اور ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے یا ان کی عقل ناقص ہے اور حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، ان پر دوسری حجت کے بغیر جو ان پر تمام کرے عذاب نہ کرے گا۔
تو یا دوسری تکلیف ان کو فرمائے گا اور ان کا ثواب و عذاب ان پر مرتب ہوگا، جیسا کہ بہت سی معتبر خبروں میں وارد ہوا ہے۔ ان میں سے بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور محی الدین عرابی اہل سنت کے صوفیہ میں سے اس کے قائل ہوئے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کتاب فتوحات میں دیکھا ہے کہ ان کو خدا بند عالم یا تو اعراف میں جگہ دے گا یا بہشت میں لے جائے گا، اور وہ بہشت میں پس درجہ پائیں گے، یا بعض اہل بہشت کے خدمتگار ہوں گے، یا بعض بہشت میں اور بعض اعراف میں ہوں گے۔ چنانچہ اس صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ان کا علم خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ عدالت کا مقتضا ہوگا، حق تعالیٰ ویسا ہی ان سے سلوک کرے گا اور ان پر ظلم و جور نہ کرے گا اور اتمام حجت کے بغیر ان پر عذاب نہ کرے گا۔ اگر وہ اہل بہشت کی خدمت کریں گے تو اس طرح نہ ہوگا کہ ان پر دشوار ہو، بلکہ اس سے متلذذ ہوں گے۔ میم تے لام زال زے اور زال، میم تے لام زال زے اور زال متزلزل ہوں گے، جیسا کہ فرشتے رجوع شدہ خدمات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد اب جو فصل شروع ہو رہی ہے وہ ہے فصل، یہاں پہ انہوں نے 10ویں فصل لکھا ہوا ہے، 9ویں فصل کے بعد اب ہم 10ویں فصل پہ چلتے ہیں۔ میزان و حساب و سوال و رد مظالم کے بیان، یعنی اس کا یہ موضوع ہے۔ واضح ہو کہ مسلمانوں کے درمیان حقیقت میزان میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واقع ہوا ہے کہ سورہ اعراف میں خدا فرماتا ہے، ترجمہ، کہ وزن اور اعمال کا تولا جانا روز قیامت حق ہے، تو جس کا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نیکیوں کا وزن کم ہوگا تو ایسے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اس سبب سے کہ وہ ہماری نشانیوں کا مذاق کرتے تھے۔ اور سورہ مومنین میں بھی اسی مضمون کے قریب مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ کہف میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے لیے ترازو نہیں قائم کریں گے، اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم روز قیامت عدالت کے ترازو مقرر کریں گے، پھر کسی نفس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر اس کے اعمال میں رائی کے ایک دانے کے برابر وزن ہوگا ہم اس کو بھی اس کے میزان عمل میں لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور سورہ قارعہ میں بھی وزن کے ہلکا اور بھاری ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ الغرض اصل میزان میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا بالکل انکار کفر ہے، لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ اگر اکثر مفسرین و متکلمین عامہ و خاصہ نے اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز ایک ترازو نصب فرمائے گا جس کی ایک ڈنڈی ہوگی اور 2 عظیم پلڑے، اور بندوں کے اعمال اس میں تولیں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں رکھیں گے اور معصیت دوسرے پلڑے میں۔ اس جماعت نے بھی وزن کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ اعمال عرضی چند ہیں جو وزن نہیں رکھتے اور اپنی ذات سے قائم نہیں ہوتے۔ پھر بعضوں نے کہا ہے کہ صحیفے اعمال کو کھینچتے ہیں، اور عامہ نے ابن عمر سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ قیامت کے روز کیا وزن کیا جائے گا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا صحیفوں کو وزن کریں گے، اس بنا پر چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود صحیفوں کا وزن قرار دے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اعمال حسنہ نورانی صورتوں میں مشکل و مصور ہوں گے اور برے اعمال تاریک و سیاہ شکلوں میں مشکل ہوں گے، اور ان کو ایک دوسرے سے وزن کریں گے، اور بعض اعمال کے مجسم ہونے کے قائل ہے اور کہتے ہیں کہ خلقت کے اختلاف کے اعتبار سے حقائق کا انقلاب جائز ہے، جیسا کہ علم و معرفت خواب کی حالت میں پانی اور دودھ کی شکلوں میں مصور ہوتے ہیں، لیکن یہ صورت عقل کے نزدیک بہت دور ہے اور معاد کے موافق نہیں ہے جس کے اہل اسلام قائل ہے، کیونکہ وہ اسی بدن کے واپس آنے کے قائل ہیں اور اختلاف خلقت کے قائل نہیں ہیں۔ اس حال میں حقائق کے انقلاب کا قول قیاس باطل ہے، اور قرین عقل یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان اخلاق و افعال و اقوال کے مناسب جو ہر طرح کی نیکی و بدی کی صورت کی چند چیز پیدا کرے
ताकि उनकी अच्छाई और बुराई मुसव्विर व मुशक्किल हो। हाँ, उसके मजहब के मुवाफिक है जो मात को आलम ख्याल व मिसाल और मिसालिया जिस्मों में मात के कायल हैं। नीज मीज़ान कायम करने की सूरत में उसकी हकीकत पर इख्तिलाफ है कि क्या तमाम लोगों के लिए एक तराजू होगी या ये कि हर शख्स के लिए एक तराजू अलहदा होगी और हर शख्स के लिए जुदा होने की सूरत में एक तराजू होगी या इसके अखलाक व आमाल व अकायद के एतबार से और उसके तरह तरह के एतबार से मुतअद्दिद तराजू होंगे। चूँकि ये शकूक खसूसियत से मालूम नहीं है, लिहाजा इजमाली ईमान इन अबवाब में काफ़ी है और खासा और आमाती मुतकल्लिमीन की एक जमात कायल हुई है कि मीज़ान अदल से कनाइया है और अमाल के सवाब व अज़ाब के मिक़दार के दरमियान अदालत के साथ मवाजना है और कहते हैं कि अगर वो शख्स खुदा की अदालत का इक़रार करता है तो वज़न करने और तराजू की क्या ज़रूरत है, और अगर एतक़ाद नहीं रखता तो ये वज़न करना कौन सही मानेगा और कह सकता है कि खुद ए खुदा तू चंद जिस्मों को लाया और उनको तोला और ये रुझान ज़ाहिर किया, मैं क्या जानूं कि अदालत के साथ है, लिहाजा इस वज़न करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो कुछ एहतजाज में हशाम बिन अल हकम से मनक़ूल है कि इसकी तायीद में है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से मीज़ान के बारे में एक ज़िंदीक़ ने सवाल किया। हज़रत ने फरमाया, अजसाम के अमाल नहीं है कि हल्के और भारी होंगे और वज़न करने का वो शख्स मोहताज है जो चीज़ों की तादाद को ना जानता हो और ना उसके हल्के और भारी होने को जानता हो, और खुदा पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। तो उसने पूछा कि फिर मीज़ान के क्या मायने हैं? फरमाया कि मीज़ान से मुराद अदल है। उसने पूछा कि फिर उसके क्या मायने हैं जो खुदा फरमाता है कि जिसकी नेकियों का वज़न भारी होगा? तो फरमाया कि जिसका अमल खैर राजिह होगा। कलीनी और इब्न बागिया ने बसनद मोतबिर हश्याम बिन सानिम से रिवायत की है कि हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने खुदा के इस कौल व नज़अल मवाज़ीन बिलक़िस्त अल-यौमिल क़यामा के मुतालिक दरियाफ्त किया कि मवाज़ीन कौन है? हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मवाज़ीन अंबिया व औसिया हैं, और शेख मुफीद ने कहा है कि मीज़ान से मुराद आमाल में अदल करना है और उनकी जज़ा और हर जज़ा को उसके मुकाम पर करार देना और हर हक को उसके मुस्तहिक को पहुँचाना है। इसके वो मायने नहीं है जो हशूइया समझे हैं कि क़यामत में दुनिया के तराजू के मानिंद तराजू होंगे जिनमें से हर एक के दो पल्ले होंगे और अमाल को उनमें डालेंगे, क्योंकि अमाल चंद अर्ज हैं और अर्जों को वज़न नहीं किया जा सकता और हल्का और भारी होना बरसबीले मजाज है, और मुराद ये है कि अमाल में जो वज़नी होगा यानी ज्यादा होगा वो अजीम सवाब का हक रखता होगा, और जो हल्का और सुबक होगा यानी उसकी कद्र मंजिलत कम होगी तो उसका आमिल बड़े सवाब का मुस्तहिक ना होगा। और ये जो हदीस में वारिद हुआ है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ुर्रियत से आइमा अतहार अलैहिमुस्सलाम मवाज़ीन है, इससे मुराद ये है कि आमाल और हुक्म के दरमियान इंसाफ के साथ मसावी करार देंगे। और मुहावरात में कहते हैं कि फलां मेरे नज़दीक फलां की मीज़ान में है, इससे मुराद ये होती है कि उसकी नज़ीर है, और जो कुछ हक़ ताला उसके हिसाब और खौफ के बारे में फरमाता है उससे मुराद ये है कि उसको उसके अमाल पर रोक देंगे, और जिस शख्स के साथ ऐसा करेंगे वो उसके वबाल से छुटकारा ना पाएगा, और जिस शख्स को खुदा माफ़ कर दे वो कामयाब होगा और निजात पाएगा, और जिस शख्स का मवाज़ीन भारी होगा उसके ज़्यादा हिसाब सवाब का वो हकदार होगा। वो लोग कामयाब और निजात याफ्ता हैं, और जिसका मवाज़ीन हल्का होगा इसलिए कि उसकी इबादत कम होगी और सवाब का मुस्तहिक ना होगा तो वो अपनी ज़ात के लिए नुकसान पहुँचाने वाले होंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में होंगे। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है और इन हकीकतों मजाज के साथ नाजिल हुआ है जो उनकी ज़बान में मुस्तामिल हैं। इस सिलसिले में हाशिए में मौलिफ़ फरमाते हैं कि इन अक्ली वजूह और वहमी अक्ल से दूर बातों की वजह से आयतों के ज़ाहिरी मायनों से इस दस्तबरदार होना मुश्किल है।
لیکن چونکہ اس بارے میں روایتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لہذا اصل میزان کا اعتقاد کرنا چاہیے اور اس کے معنی کو ان کے علم پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور دونوں رخ کا یقین کرنا مشکل ہے۔ اس پارٹ کا ابھی ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کتاب حق الیقین جاری و ساری ہے، صفحہ نمبر 113 پہ اس پارٹ کا اختتام ہوا۔ اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔